الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال أبو حازم رحمه الله لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغي على من فوقك ولا تحقر دونك ولا تأخذ لعلمك أجرا أو كما قال أبو حازم رحمه الله. صدر مجلس روح محفل حضرت مولانا مفتی جمیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء اتر پردیش، یہاں تشریف فرما حضرات اکابر علماء کرام، ذمہ داران مدارس و مکاتب، خدام دین، پردہ نشین مائیں بہنیں اور عزیزہ طالبات، آج کے اس پروگرام کے موضوع اور عنوان کی مناسبت سے سب سے پہلے اس حقیقت کا اظہار، اعادہ اور تکرار ضروری ہے کہ اللہ کی جانب سے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہیں، ان میں دولت ایمان اور نعمت اسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی اور دولت و نعمت کا نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا علم ہر مسلمان مرد و عورت کو عمومی طور پر ہے، لیکن اس علم کے تقاضے کے مطابق جو عمل ہونا چاہیے عامتاً وہ سماج و معاشرے میں مشاہدے میں نہیں آتا، دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے بعد عملی اعتبار سے عامۃ المسلمین کی جانب سے جس فکر و دردمندی کا تحفظ دین و ایمان کے حوالے سے مظاہرہ ہونا چاہیے وہ مظاہرہ نہیں پایا جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں جو چیز جتنی زیادہ قابل قدر اور بیش قیمت ہوتی ہے اس کی حفاظت کی اتنی ہی زیادہ فکر و کوشش کی جاتی ہے، اس کی نگہبانی اسی درجہ اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہے جس درجہ ہماری نگاہ میں اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ہم اپنی جان کی حفاظت کے اسباب مہیا کرتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے تحفظ کی فکر کرتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان تمام نعمتوں کے تحفظ کی فکر کرنا یہ کوئی غیر شرعی یا غیر اسلامی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی مطلوب ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے تحفظ کی فکر سے زیادہ فکر نعمت ایمان اور دولت اسلام کے تحفظ کی ہونی چاہیے۔ مال ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے تو ہم صدمے سے چور چور ہو جاتے ہیں،
ہماری عزت پر آنچ آتی ہے تو ہم ٹینشن میں اور تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن دینی اور ایمانی اعتبار سے ضعف و کمزوری اور اضمحلال کا اگر ہم یا ہمارے سماج کے افراد یا ہماری نسل سے تعلق رکھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شکار ہوتے ہیں تو ہمیں وہ درد نہیں ہوتا جو مال جانے پر ہوتا ہے، ہمیں وہ صدمہ نہیں پہنچتا جو بے عزتی کے نتیجے میں ہمیں ہوتا ہے۔ دین و ایمان تو ایسی عظیم ترین شے ہے کہ جانی نقصان پر انسان کو اتنا درد و صدمہ نہ ہونا چاہیے جتنا درد و صدمہ دینی اور ایمانی مضرت و نقصان پر اس کو ہو۔ یہ جذبہ ایمانی کا تقاضا ہے، اور نعمت ایمان کی قدر و منزلت اس کی اہمیت و عظمت کا تقاضا ہے۔ اس طرح کی مجالس و پروگراموں کے انعقاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس حقیقت کا ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق عمل ہمارے سماج و معاشرے کے اندر مشاہدے میں نہیں آتا، عمل کو عام کرنے کی فکر کی جائے، کوشش کی جائے، ایسا ماحول بنایا جائے کہ ہم خود بھی اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے فکر مند ہوں، اپنے متعلقین و اہل خانہ کو بھی اس حوالے سے فکر مند کریں، اور سماج و معاشرے کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچائیں کہ تمہارے لیے دین و ایمان کے تحفظ سے زیادہ اہم مسئلہ اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ اس وقت مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی، مختلف طرح کے حالات سے دوچار ہے، ہر چہار جانب سے دشمنوں کی الغار ہے، قدم قدم پر مسائل ہیں، مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن بغیر کسی مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ موجودہ تمام چیلنجز میں اور تمام مسائل میں سب سے زیادہ توجہ طلب جو مسئلہ ہے وہ اپنا اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا ہے۔ دیگر مسائل میں ہم مبتلا ہوں گے تو اس سے ہمارا جانی، مالی، سماجی، ملی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اگر دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے فکر مند نہ ہوئے تو ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمانی اعتبار سے اس نقصان کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، خدا نخواستہ کہ جس کی تلافی اور بھرپائی کے لیے کوئی شکل و صورت باقی نہیں رہ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کثرت کے ساتھ ارتداد کے واقعات آج کے دور میں پیش آ رہے ہیں۔ چند سالوں پہلے جو واقعات سننے کو نہیں ملتے تھے، ملک میں اکا دکا کہیں اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے تو بڑی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن اب ان واقعات کے وقوع میں اتنا عموم ہو گیا ہے کہ شاید ہی ملک کا کوئی صوبہ، کوئی ضلع، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا باقی رہا ہو جہاں زندگی گزارنے والے مسلم سماج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں سے کوئی غیروں کی تہذیب سے متاثر ہو کر ان کے حلقے میں داخل نہ ہو گیا۔ صورتحال بہت تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف جا رہی ہے، اور غیروں کے ساتھ اختلاط ایسی وبا کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ لڑکیاں سرعام غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ
دوستی گانٹھتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، ربط قائم کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ کوئی ان کے ماں باپ سے ان کی بیٹیوں کی شکایت کرتا ہے تو بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ ماں باپ شکایت کرنے والے کی شکایت پر کان نہیں دھرتے، بلکہ شکایت کرنے والے کو الٹا مورد الزام قرار دیتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی کو بدنام کر رہے ہو، تم ہماری عزت سے کھلواڑ کر رہے ہو۔ ہمیں اپنی بیٹی کے اوپر یقین و اعتماد و اطمینان ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جب وہ دوسرے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے تب ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے نگہداشت اور نگرانی کا فریضہ انجام نہ دیا تو ہمارے گھر میں پروردہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ واقعات فرضی داستانیں اور افسانے کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے اور آپ کے اس ملک کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح کے جو ادارے ہیں جہاں بچیوں کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کیا جاتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ اسی طرح کے دینی مراکز اور اسلامی تربیت گاہیں دشمنوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کا مؤثر جواب ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم بچوں کو دین سے مربوط اور وابستہ نہیں کریں گے، ان کے ذہن و دماغ میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت بٹھانے والے نہیں بنیں گے، ان کے رگ و ریشے میں دین و ایمان کی قدر و منزلت کے جذبات سرایت کرنے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم اپنی نسلوں کو راہ راست پر برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جمیعۃ علماء ہند کے ذمہ داران ملک کے تمام صوبوں کی یونٹوں کو اس بات کا پابند بنا رہے ہیں کہ آپ جمعیت کے تمام شعبہ جات میں موجودہ حالات کے تناظر میں سب سے زیادہ توجہ مکاتب دینیہ کے قیام کے اوپر ڈالیں اور اپنی تمام سرگرمیوں میں ترجیحی حیثیت اس سرگرمی کو عطا کریں، اس لیے کہ دیگر تمام شعبوں کا تعلق بھی ملت کی تعلیمی سماجی فلاح و بہبود کے ساتھ ہے، لیکن تعلیمی اور سماجی فلاح و بہبود سے کہیں زیادہ ضروری ملت اسلامیہ کے ہر فرد کے دین و ایمان کے تحفظ کا ماحول قائم کرنا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ارتداد کے ان واقعات پر قدغن لگانے کی اگر کوئی مؤثر شکل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ گھر کے ماحول کو دینی اور ایمانی رنگ میں رنگا جائے اور یہ فضا عام کی جائے کہ ہمارے گھرانے کا کوئی فرد لڑکا ہو یا لڑکی ایسا باقی نہ رہے جو قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا نہ جانتا ہو اور دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر نہ ہو۔ یقیناً مدارس اسلامیہ اپنے دائرے میں اس حوالے سے محنت کر رہے ہیں، چاہے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کرنے والے ادارے ہوں یا بنات کی تعلیم و تربیت کا نظم کرنے والے ادارے ہوں، اپنی اپنی سطح پر اور اپنے اپنے حدود و دائرے میں رہتے ہوئے بنین و بنات کے مدارس میں ان خدمات کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حدود و دائرے سے باہر نکل بھی امت کے افراد کو اس حوالے سے فکر مند کریں اور اپنے علاقے کے اندر یہ فضا لازمی طور پر بنائیں کہ کوئی گھرانہ ہمارا ایسا باقی نہ رہے جو مکتب یا مدرسے سے وابستہ اور جڑا ہوا نہ ہو۔ اسی لیے گاؤں کا سروے کرانے کی تجویز بار بار ذمہ داران کی جانب سے آتی ہے، کیونکہ جب علاقے کا سروے ہوتا ہے تب صحیح صورتحال سامنے آتی ہے کہ کتنے لوگ اس بستی کے اندر رہتے ہیں، کتنے کس عمر کے ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنے بچے ہیں، ان میں سے کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے غیر پڑھے لکھے ہیں، کتنے دینی علوم کے حامل ہیں اور کتنے صرف عصری علوم کے حامل ہیں۔
یہ تمام کی تمام چیزیں سروے کے ذریعے سامنے آ جاتی ہیں، اور جب سروے کے ذریعے تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں تو ٹارگیٹ اور ہدف کو سیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، اور پھر محنت کے لیے نظم و ترتیب قائم کرنا ممکن و آسان ہو جاتا ہے، اور آسانی کے ساتھ علاقے کی دینی اور ایمانی فضا پر قابو کرنے کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ یہ کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک کام تو وہ ہے جو غیر منظم انداز میں خوب محنت و جد و جہد، دلچسپی اور لگن کے ساتھ کیا جا رہا، کامیابی یقیناً اس میں بھی کچھ نہ کچھ ملتی ہے، لیکن وہی محنت و جد و جہد اور لگن اگر نظم و ترتیب کے ساتھ کی جائے تو 20 گنا کامیابی کا معیار بلند ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ بغیر نظم و ترتیب کے محنت کی جائے گی تو کامیابی ملے گی لیکن 20 گنا کم ملے گی، اور وہی محنت نظم و ترتیب کے ساتھ ہوگی تو کامیابیوں میں 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی کا گراف بڑھ جائے گا، معیار بلند ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آپ حضرات کو مدارس و مکاتب سے وابستگی کے توسط سے خادم دین ہونے کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ امت میں اللہ نے آپ کو مقتدائی اور پیشوائی کا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہماری جو عزیزہ طالبات اس ادارے کے اندر زیر تعلیم ہیں، وہ بھی جب علوم قرآن و سنت کی حاملہ بنیں گی تو عام مستورات و خواتین میں ان کی حیثیت مرجع کی ہوگی، مرکز کی ہوگی۔ مستورات و خواتین ان سے دینی اعتبار سے رہنمائی حاصل کریں گی۔ ایک عام آدمی کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں، اور امت کے طبقہ خواص سے تعلق رکھنے والے افراد کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں۔ ہماری بستی کے وہ افراد جو مقتدائی اور پیشوائی کے اس مقام پر فائز نہیں ہیں، عمومی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے اللہ کی بارگاہ میں وہ سوالات نہیں ہوں گے جو ہم سے اور آپ سے ہوں گے۔ ہمارے دائرے اثر میں، ہمارے حلقے میں رہنے والے افراد میں سے اگر کوئی فرد ہماری غفلت و لاپرواہی کی بنا پر دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے عدم دلچسپی اور عدم فکر مندی کی بنا پر ضلالت و گمراہی کی راہ کو اختیار کرے گا تو اللہ کے یہاں صرف اس کو جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، اور تم میں سے ہر فرد سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ نے اگر ہمیں امام مسجد بنایا ہے، خادم قرآن بنایا ہے، مدرس مکتب و مدرس مدرسہ بنایا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اپنے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے بچوں کو ہی قرآنی اور نبوی علوم سے مالا مال نہ کریں، بلکہ اپنے حلقے اثر میں زندگی گزارنے والے افراد کی زندگیوں میں بھی دینی جذبات کو داخل کرنے کی فکر و کوشش کرنے والے۔ اس لیے مکاتب کے دائرے کو وسعت دینی ہوگی، قیام مکاتب کو فروغ دینا ہوگا، مدارس کے ذمہ داران کو یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم اپنے مدرسے کی نگرانی میں علاقے کی ضرورت کے اعتبار سے 2، 4، 5، 10 مکاتب کھولیں، اور انشاءاللہ مدارس کی نگرانی میں علاقے کے اندر جب مکاتب کھلیں گے تو مدارس میں رونق ہوگی اور بچوں کا رجوع ہوگا مدارس کی جانب۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے اہل مدارس کو بڑی تعداد میں یہ شکوہ ہے کہ طالبان علوم نبوت کے رجوع کا وہ سلسلہ اب باقی نہیں رہا جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھا۔ رغبت و دلچسپی کم ہو گئی، یہ تو بچے پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، یہ صرف دنیاوی فنون کی طرف مائل ہو رہے ہیں، دینی علوم کی طرف کوئی میلان نہیں۔ یہ جو صورتحال ہے جمود کی اور دینی علوم کی جانب عدم دلچسپی کی،
اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی بہترین شکل یہ ہے کہ نظام مکاتب کو اپنے علاقے میں فروغ دیا جائے۔ جب بچے 1 سال 2 سال 3 سال مکتب کے نظام میں پڑھیں گے، دینی اور ایمانی ماحول میں ان کی نشو و نما اور تربیت ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی منزلوں کی طرف قدم اٹھانا بھی ان کے لیے ممکن و آسان ہوگا، اور پھر مدارس کی طرف رجوع پہلے سے زیادہ ہوگا۔ مدارس اسلامیہ کی رونق طلبہ عزیز کے ذریعے بحال ہوگی، اور ہمیں وسیع دائرے میں دینی خدمات کو انجام دینے کا موقع میسر ہوگا۔ اس لیے ذمہ داران مدارس اس ذمہ داری کو اپنی لازمی ذمہ داری تصور کریں، محض مدرسے کے دائرے میں رہتے ہوئے دینی خدمات کی انجام دہی کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ علاقے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مختلف اور متعدد مکاتب کے قیام کی جانب توجہ دیں۔ دینی تعلیمی بورڈ، جمعیت علماء سارے ملک میں اسی حوالے سے متحرک و سرگرم ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ نسل نو کے افراد کو مکاتب دینیہ سے، مدارس اسلامیہ سے اور علماء امت سے مربوط کیا جائے، جوڑا جائے۔ دوسری بات، جس طرح ہماری ذمہ داری نسلوں کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کی ہے، وہیں ہمارا یہ فریضہ بھی ہے کہ سماج میں اور معاشرے میں سدھار اور اصلاح کا کام کرنے والے ہوں، اپنے وجود کو اپنی بستی کے لیے اور اہل علاقے کے لیے نافع اور مفید بنانے والے ہوں، ہم اپنے حلقے کے اوپر نگاہ رکھنے والے ہوں۔ اگر سماج میں ایسی رسومات جڑ پکڑ رہی ہیں، ایسی خرافات عام ہو رہی ہیں، ایسی بدعات کا شیوع ہو رہا ہے جن کا شریعت و سنت سے کوئی لینا دینا اور ربط و تعلق نہیں، تو ان خرافات پر بند لگانا، ان بدعات کا سدباب کرنا اور ان رسومات کا قلاقمہ کرنا، یہ کسی عام انسان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ خادم دین اور خادم مکتب و مدرسہ اور امام مسجد ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ ہی کی ذمہ داری۔ اگر سماج و معاشرے کے افراد گناہوں کے دلدل میں اترتے رہے، معاصی کے اندر غرق ہوتے رہے، اور ہم صرف اپنے درس و تدریس ہی میں لگے رہے، اپنے محدود دائرے میں محنت کرتے رہے، دلچسپی کا مظاہرہ کرتے رہے، اور سماج و معاشرے میں اصلاح کا فریضہ ہم نے انجام نہ دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت الفتن او سبت اصحابی فلیظہر العالم علما۔ جب سماج و معاشرے میں فتنوں کا عموم ہو جائے، شیوع ہو جائے، افراد امت معاصی اور گناہوں میں غرق ہو کر زندگی گزارنے لگے، مختلف طرح کی بدعات و خرافات کے شکار ہو جائیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگے، تو کیا فرمایا آپ نے؟ ہر دینی اعتبار سے جانکار شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی علمی لیاقت کو استعمال کرتے ہوئے فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے میدان میں آئے، گناہوں سے لوگوں کو نکالنے کی فکر کرے، کوشش کرے، منصوبے بنائے۔ اگر نوجوان لڑکے نشے کے عادی بن رہے ہیں تو کیسے ان کو نشے سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کو برائی سے روکا جا سکتا ہے؟ اگر سٹہ اور جوا ہمارے سماج و معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہے تو کیسے حرام ذریعے سے آنے والی اس آمدنی کے راستے کو روکا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سر جوڑ کر حکمت عملی اہل علم کو اور علاقے کے ذمہ دار افراد کو جو دینی فکر رکھنے والے ہوں بنانی پڑے گی۔ اگر شادی بیاہ میں اسراف اور فضول خرچیاں عام ہو گئیں،
جہیز کے نام پر لین دین کا ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو چکا، اور غیر ضروری رسوم و رواج کی وجہ سے نکاح جیسا آسان ترین عمل مشکل ترین عمل سماج کے لیے بن کر رہ گیا ہے۔ تو کیا ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا ہوگا؟ اپنے محدود دائرے ہی میں کام کر کے مطمئن رہنا ہوگا؟ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں میدان میں آ کر ان تمام برائیوں اور ان تمام خرابیوں پر بند لگانے کی فکر و کوشش کرنی ہوگی، منصوبہ بنانا ہوگا، حکمت عملی طے کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے شدید قسم کی وعید کا تذکرہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو عالم، جو دینی جانکاری رکھنے والا انسان فتنے کے اس ماحول میں گناہوں سے لوگوں کو بچانے کی فکر نہیں کرے گا اور سماج میں اصلاح کے حوالے سے متفکر و بیدار مغز نہیں ہوگا، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسی پر پیغمبر علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا لا يقبل منہ عدل ولا صرف، ایسے عالم کی جانب سے نہ کوئی فریضہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، نہ کوئی نفل عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس جملے مبارکہ کے ذریعے سماج و معاشرے میں اصلاح اور سدھار کے حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ جمعیت علماء کے اہم شعبوں میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں مسلسل اصلاح اور سدھار کے سلسلے کی کوششیں کی جاتی رہیں، اس لیے کہ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کر لیا گیا اور اسے کافی سمجھ لیا گیا۔ یہ عمل تو ایسا ہے جو تسلسل کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ ہفتہ واری مجلسیں ہوں، پروگرام ہوں، مردوں کو جوڑا جائے، خواتین کو جوڑا جائے، موقع تلاش کیا جائے دین کی دعوت کو عام کرنے کا اور برائیوں کا معاشرے سے سدباب اور قلاقمہ کرنے کا۔ ائمہ مساجد کے لیے مساجد کے ممبر اس خدمت کو انجام دینے کے لیے بہترین پلیٹ فارم، لوگوں کا یہ مزاج بنایا جائے کہ خاص طور پر جمعے کی نماز میں نماز سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے بڑی تعداد میں مصلیان مسجد کے اندر آ جائیں۔ عمومی طور پر لوگ عین نماز کے وقت آتے ہیں، امام صاحب پہلے گفتگو بھی کرتے ہیں تو ان کی بیشتر گفتگو لوگ سنتے نہیں، اخیر میں 2-4 منٹ ہی سننے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی سنتیں پڑھنے کی نظر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر علاقائی اعتبار سے مسجد میں امام صاحب یہ مزاج بنائیں گے مصلیان کا کہ ہم اخیر میں 5 منٹ کا وقت دیں گے سنت پڑھنے کے لیے، آپ 20 منٹ پہلے آ جائیے اور دین کی نسبت پر ہماری گفتگو سنیے، تو اس سے بہتر پلیٹ فارم سماج میں اصلاح اور سدھار کے حوالے سے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جمعے میں خاصی تعداد میں لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، جو لوگ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں بھی کرتے وہ بھی نماز جمعے کی ادائیگی کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ یہ کوشش کرنی چاہیے، علاقائی اعتبار سے مصلیان کے مزاج بنانا چاہیے۔ تفسیر قرآن باقاعدہ جمعیت علماء کی تحریک میں ایک اہم تحریک ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام سے جڑنا دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے انسان کے لیے سعادت و فلاح، سرخروئی اور کامیابی کے حصول کا باعث اور ذریعہ۔ براہ راست اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلام سے جوڑا جائے۔ ہفتے میں ایک دن ہی صحیح 15 منٹ کے لیے بھی اگر ہماری مساجد میں تفسیر قرآن کے عنوان سے حلقے لگیں گے تو چند روز میں آپ بستی کا اور علاقے کا ماحول انشاءاللہ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ تو ان تمام میدانوں میں جد و جہد، کوشش و محنت کرنا ہماری اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے، سماج کے اس طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے جو
خصوص کے طبقے سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، عوام کے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، ان کی یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، یہ ذمہ داریاں اور فرائض ہمارے ہیں، مردوں کے ہیں اور ان خواتین کے ہیں جن کو اللہ نے دینی اعتبار سے مقتدائی اور پیشوائی کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالی عالمانہ شان کے ساتھ، عالمانہ وقار کے ساتھ، عالمانہ صفات کے ساتھ، مومنانہ کردار کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات کے موافق اور مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری حیثیت طبقہ خواص سے تعلق رکھنے کے حوالے سے عوام کے لیے آئینے کی سی ہے۔ ہمیں دیکھ کر ہمارے حلقہ اثر میں زندگی گزارنے والے افراد اپنی زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں، رخ متعین کرتے ہیں۔ ہمارا جیسا معاملہ ہوگا، جیسا کردار ہوگا، جیسی معاشرت ہوگی، جیسی وضاقتہ ہوگی، ہم سے متاثر افراد اسی طرح کی وضاقتہ کو، معاملات کو، معاشرت کو، اخلاق و کردار و اطوار کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اگر صحیح ہوں گے تو دنیا کو صحیح رکھنے میں کامیاب ہوں گے، اور خدا نخواستہ ہم اگر لغزش کا شکار ہو گئے تو صرف ہم ہی ضلالت کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم ضلالت کے راستے پر غیر اختیاری طور پر چلانے والے بن جائیں گے۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، کسی کتاب میں حضرت کا یہ مقولہ ہم نے پڑھا ہے کہ ایک عالم دین کو خاص طور پر ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے شریعت و سنت کے موافق زندگی گزارنے کا پابند ہونا چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ صرف ظاہر بھی مطلوب نہیں ہے، صرف باطن بھی مطلوب نہیں، یعنی صرف ظاہر کی اصلاح بھی مطلوب نہیں اور صرف باطن کی اصلاح بھی مطلوب نہیں، دونوں مطلوب ہے، ظاہر بھی درست ہو اور باطن بھی درست ہو۔ مثال دیا کرتے تھے جیسے کیلا ہے، کیلے کا ظاہر اس کا چھلکا ہے اور باطن اس کا مغز ہے، گودا ہے، مادہ ہے جس کو کھایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دونوں ضروری ہیں۔ اگر کیلے کے چھلکے کو گودے سے علیحدہ کر دیا جائے تو وہ مغز اور مادہ کھانے کے لائق نہیں بچے گا، پھر تو مکھیاں ہی اسے اتنا گھیر لیں گی کہ انسان کیا کھا پائے گا۔ اللہ نے اس میٹھے مادے کی حفاظت کے لیے مضبوط چھلکے کا انتظام فرمایا۔ چھلکے سے الگ کر دیں گے تو وہ بھی غیر منتفع ہو جائے گا، غیر نافع بن جائے گا، اور چھلکے بھی کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوگی۔ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ ایک طبقہ علماء سے تعلق رکھنے والے افراد کو آٹے کی چھنی نہ بننا چاہیے۔ طبقہ علماء سے تعلق رکھنے والے افراد کو آٹے کی چھلنی نہ بننا چاہیے۔ چھلنی کا کیا کام ہوتا ہے کہ باریک باریک ذرات جو آٹے کے ہوتے ہیں ان کو چھان کر علیحدہ کر دیتی ہے، اور جو موٹے موٹے دانے گیہوں کے باقی رہ جاتے ہیں وہ چھلنی کے اوپر رہ جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، شریعت و سنت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی تاکید کر رہے ہیں، اور خود ان تمام کے تمام برائیوں کے اندر ملوث ہیں، تو ہمارے کہنے سننے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہمیں چھلنی نہیں بننا ہے، بلکہ ہم جس طرح لوگوں کے لیے باریک آٹے کا نظم کر رہے ہیں چھلنی کے توسط سے، ہمیں اسی باریک آٹے کی طرح قیمتی بننا ہے، نافع بننا ہے، مفید بننا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی یہی فرمایا گیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ لوگوں کو تم بھلائی کا، اچھائی کا اور خیر کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو، اور آسمانی کتاب کو پڑھنے کے مدعی ہو اور اس کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو۔
لیکن عملی اعتبار سے کتاب کی تعلیمات تمہاری زندگی کے اندر نمایاں نہیں دکھائی دیتی۔ اگرچہ اہل کتاب کے سلسلے میں باری تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، لیکن اس کے عمومی مصداق میں ہم اور آپ بھی آتے ہیں۔ اللہ نے کلام مقدس قرآن پاک کی حقانیت و صداقت پر ایمان لانے کا موقع ہمیں میسر فرمایا ہے۔ ہم دنیا کے لیے حقیقتاً نافع اور مفید اسی وقت بن پائیں گے جب ہماری ذاتی زندگی بھی شریعت و سنت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں، اور ان تمام برائیوں سے ہم اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنے والے ہوں جن برائیوں کا خاتمہ ہم سماج و معاشرے سے کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر برائیوں سے اور خرافات سے ہمارا ناطہ جڑا ہوا ہوگا تو ہم سماج و معاشرے کا ناطہ ان برائیوں سے اور خرافات سے توڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ انہی صفات کے ساتھ اور عالمانہ شان کے ساتھ زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ حضرت ابو حازم رحمہ اللہ جو طبقہ تابعین میں بڑے زاہد و متقی اور پرہیزگار شمار کیے جاتے ہیں، حکمت کی باتیں حضرت کی زبان مبارک سے بہت سنی گئی۔ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا، لا تکون عالما حتی یکون فیک ثلاث خصال، تم لوگ اس وقت تک عالم کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ 3 خصلتیں اور عادتیں تمہاری زندگی کا جز اور حصہ نہ بن جائیں۔ ہر عالم دین کے لیے، ہر طالب علم کے لیے، ہر خادم شریعت کے لیے حضرت کا یہ ملفوظ دل کی تختی پر لکھے جانے کے لائق ہے، اور ہم وقت اس کا استحضار رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ عالم عالم کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ 3 خصلتیں اس کے اندر نہ ہوں۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، لا تبغی علی من فوقک، علمی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، جاہ و منصب کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی حیثیت سے جو لوگ تم سے اونچے درجے کے ہوں ان کے سلسلے میں حسد و بغض اور کینے کے جذبات کبھی اپنے دل کے اندر مت رکھنا۔ اگر اپنے سے اونچے رتبے والوں کے سلسلے میں حسد و بغض کے جذبات آ گئے تو تم عالم کہے جانے کے لائق نہیں ہو۔ ہم جیسے گنہگار اپنے دل کے اندر اس بیماری کو محسوس کرتے ہیں، ہمارا کوئی ہم عصر، ہمارے علاقے میں رہنے والا ہمارا کوئی بھائی اگر شہرت و عزت کے اعتبار سے ہم سے فائق ہو جاتا ہے تو ہمارے دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت اس کے حوالے سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں لیکن دل میں ایک خاص قسم کی گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اس سے لوگ متاثر کیوں ہو رہے ہیں، اس کا حلقہ کیوں بڑھ رہا ہے۔ یہ جو وساوس و خیالات دل کے اندر آتے ہیں یہ کسی مخلص اور برحق عالم دین کو زیب دینے والے نہیں ہیں، اس کے لیے یہ چیز ہرگز مناسب نہیں۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو وہ کس حیثیت سے کیا مقام عطا فرمائے، اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس جملے کے ذریعے حضرت نے یہ تاکید فرمائی کہ ہر عالم کو عاجزی کی صفت سے متصف ہونا چاہیے۔ اس کو عاجزی کہا جاتا ہے کہ اپنے سے اونچا رتبہ رکھنے والے انسان کے سلسلے میں زیادتی کا، حسد اور بغض کا کوئی خیال دل کے اندر نہ آئے، یعنی اپنے کو سب کے مقابلے میں حقیر و کمتر سمجھا جائے۔ قصہ ہی ختم۔ جب آدمی اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر و کمتر سمجھے گا تو پھر اپنے سے بلند رتبہ لوگوں کے سلسلے میں بغض و کینے کے جذبات کا گزر بھی دل کے اندر نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہر اعتبار سے اللہ نے مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ بنایا تھا،
جانتے ہیں کیا دعا فرمایا کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام؟ فرماتے تھے اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ یہ دعا یاد کرنے کے لائق ہے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم وقت اس دعا کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں پر کثرت کے ساتھ شکر ادا کرنے والا بنائیے، صبر کی دولت سے مجھے مالا مال فرما دیجیے۔ وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا، اے مالک مجھے اپنی نگاہ میں حقیر و کمتر بنا دیجیے، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَاجْعَلْنِي فِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، جب میں خود اپنے کو کچھ نہیں سمجھوں گا تو اللہ اپنے بندوں کی نگاہ میں میرے رتبے کو اور مقام کو بلند فرما دے۔ اگر ہم خود اپنے کو کچھ سمجھنے لگیں گے تو کسی کی نگاہ میں ہماری کوئی وقت و حیثیت اور اہمیت نہیں ہوگی، اور اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھیں گے تو اللہ اپنے بندوں اور مخلوقات کے دلوں میں ہماری اور آپ کی محبت ڈالتا ہے۔ تو پہلا سبق حضرت نے علماء کو خاص طور پر دیا کہ اپنے سے بلند رتبہ رکھنے والے لوگوں کے سلسلے میں حسد و بغض اور کینے کے جذبات کبھی اپنے دل کے اندر مت لاؤ، یعنی عاجزی کو اختیار کرو۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَلَا تُحَقِّرْ دُونَكَ، جو رتبے اور مقام کے اعتبار سے تم سے کم ہیں ان کو حقیر اور کم حیثیت والا مت گردانو۔ اللہ نے اگر مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی برکت سے رسمی حیثیت سے تمہیں مولانا بنا دیا ہے، عالم بنا دیا ہے، مفتی بنا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عام ناخواندہ بھائی کے ساتھ ہم حقارت آمیز رویہ اختیار کرنے لگے۔ ہم کسی عام مسلمان سے سیدھے منہ بات نہ کریں اور کہیں کہ تمہیں کیا جسارت ہوگی مجھ سے گفتگو اور بات چیت کرنے کی، میں مولانا ہوں، عالم ہوں، 10 سال مدرسے میں رہ کے آیا ہوں، تم نے مکتب و مدرسے کا راستہ نہیں دیکھا اور آئے مجھ سے بحث کرنے کے لیے۔ اگر کسی ادنا درجے کے فرد کے سلسلے میں بھی ہماری جانب سے حقارت کے اس رویے کا اظہار کیا جائے گا تو ہم عالم کہے جانے کے لائق نہیں۔ اس جملے کے ذریعے حضرت نے تواضع اختیار کرنے کی تلقین فرمائی۔ عاجزی الگ ہے اور تواضع الگ ہے۔ عاجزی کا مطلب اپنے آپ کو حقیر سمجھنا۔ عاجزی ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ اعضاء و جوارح، ظاہری اعضاء سے عاجزی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ قلب کی کیفیت کا نام ہے عاجزی، کہ اپنے کو حقیر سمجھا جائے۔ ساکت و خاموش رہ کر بھی عاجزی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن تواضع کا تعلق عمل کے ساتھ۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے، اپنے سے کم رتبہ لوگوں کو بھی عزت و رفعت کا وہ مقام دیا جائے کہ سامنے والا آپ کے کردار سے متاثر ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ تواضع کا تعلق اعضاء جسمانی کے عمل کے ساتھ۔ اور آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی لا تكون عالما حتى لا تأخذ لعلمك اجرا، تم اس وقت تک عالم کہے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ تم اپنے علم کے عوض کسی اجر کو اور بدلے کو نہ لینے کا عزم و ارادہ رکھنے والے، یعنی دنیا کے لیے علم حاصل نہیں کیا جائے گا، دنیا کی منفعت کو پیش نظر رکھ کر دینی خدمات میں اشتغال اور دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ مقصد رضائے خداوندی ہونی چاہیے، اللہ خود بخود دنیا کے خزانوں کو قدموں میں لا کر ڈال دے۔ اس جملے کے ذریعے
اخلاص کی تلقین کی گئی۔ 3 جملوں میں 3 بنیادی امور کی جانب متوجہ کیا گیا۔ نمبر 1 عاجزی اختیار کی جائے، نمبر 2 تواضعانہ شان کے ساتھ زندگی گزاری جائے، نمبر 3 اخلاص کی کیفیت سے اپنے قلب کو اور ذہن و دماغ کو سرشار رکھا جائے۔ ان 3 صفات سے اگر ایک ایمان والا، ایک حامل علم متین متصف ہوگا تو حقیقتاً وہ عالم کہے جانے کے لائق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے اور ان اوصاف عالیہ کے ساتھ زندگی گزارنا باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعیت علماء ہند سے وابستگی کی برکت سے مختلف نوع خدمات کی انجام دہی کا موقع بھی ہمیں میسر فرمائے۔ مدرسے کا پلیٹ فارم ہے، مکتب کا پلیٹ فارم ہے، مسجد کا پلیٹ فارم ہے، معاشرے میں اور سماج میں اصلاح و سدھار کے حوالے سے پلیٹ فارم ہے۔ جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم وہ ہے کہ جو دینی، مذہبی، تعلیمی، ملی، سماجی ہر میدان میں ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ ہمیں اپنی دیگر تمام ذمہ داریوں کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند کے مختلف شعبوں سے منسلک ہو کر متحرک اور سرگرمی کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری اجتماعی زندگی، ہماری اجتماعی ذمہ داریوں میں سے یہ اہم ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کی زندگی کے سلسلے میں فکر مند نہ ہوں بلکہ پوری قوم کی کامیابی کے سلسلے میں فکر مند ہوں۔ جماعت و تنظیم سے ہماری وابستگی ہوگی، ربط و تعلق ہوگا تو ملک کے کسی بھی کونے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے خدمات پریشان حال لوگوں کے سلسلے میں ادا کی جا رہی ہوں گی تو اس چین سے جڑے ہونے کی برکت سے اللہ ان خدمات کا اجر ہمیں اور آپ کو بھی میسر فرمائیں گے، نصیب فرمائیں۔ جمعیت علماء ہند اس ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک نمائندہ اور فعال تنظیم ہے اور اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے جو ملت اسلامیہ کے لیے ایک ڈھارس کا ذریعہ باری تعالیٰ کی جانب سے بنی ہوئی ہے۔ ہم اور آپ ہی اس جماعت کے اور تنظیم کے ہاتھ اور پیر ہیں۔ ہم اگر مضبوطی کے ساتھ اس سے جڑے رہیں گے اور مرکزی ذمہ داران کی جانب سے آنے والی ہدایات کے مطابق اپنی سرگرمیوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیاوی اور دینی ہر اعتبار سے نفع ہمارا اور آپ کا مقدر بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیں اور ہر طرح کی دینی خدمات کی انجام دہی کے لیے باری تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔